کوئی نعرہ نہیں ہے کہ آج میں نے اعلان کر دیا مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں، ثبوت دینا پڑے گا، ثبوت دینا پڑے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی نا، سورہ آل عمران کی آیت میں نے پڑھی، اس آیت کے بارے میں بعض اہل علم نے، سلف صالحین میں سے بعض نے کہا اس آیت کا نام آیت الامتحان ہے۔ یہ امتحان یعنی کسوٹی ہے۔ کوئی آدمی آ کے دیتا ہے پیلی چیز، کہتا ہے یہ سونا ہے، سونار کیا کرے گا؟ کسوٹی پہ گھس کے دیکھے گا اصلی ہے کہ نقلی ہے سونا۔ کہا کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کسوٹی دی، یہ امتحان اللہ نے دیا، یہ معیار ہے۔ کیا معیار ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ دیکھو تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کا حکم ہے، اس لیے رسول اللہ سے محبت ہے، اسی لیے تمہیں انبیاء سے محبت ہے، اسے اولیاء اللہ سے محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ میری اتباع کر کے دکھاؤ، میری اتباع، میرے نقش قدم پر چل کر دکھاؤ، فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چل کر دکھاؤ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے عقیدہ نبی والا نہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کے نبی سے محبت۔ نماز اللہ کے نبی والی نہیں ہے، بلکہ نماز ہی نہیں بہت ساروں کی زندگی میں، پھر بھی اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے۔ معاملات ایسے ہیں کہ دنیا پناہ مانگتی ہے، ڈرتی ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے، پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اخلاق اتنے گرے ہوئے، زبان اس قدر زیادہ خراب، خیانت، امانت داری سے دوری، وعدہ خلافی، یہ ساری خرابیاں اتنی زیادہ، پھر بھی ہم اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ رسول اللہ سے محبت ہے تو یہ دیکھ لو اتباع میں کس درجے میں ہو تمہاری زندگی اللہ کے نبی کے نقش قدم پر کس حد تک چلتی ہے، اسی حد تک تمہاری محبت ہے۔ دیکھو دعوے سب کر سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے، مت مانو آپ، میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے سب سے زیادہ محبت، میرے بھائی کہہ سکتے ہیں، تیسرے ہر آدمی کہہ سکتا ہے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ کیا دعوے سے صرف تسلیم کر لی جائے گی بات سمجھیں آپ، محبت دعویٰ ہے تو اتباع دلیل ہے، محبت دعویٰ ہے تو اتباع ثبوت ہے، محبت لفظ ہے تو اس لفظ کی تفسیر اصل میں اتباع ہے۔ جب اتباع نہیں آئے گی زندگی میں، نبی کے نقش قدم پر نہیں چلو گے، تو پھر میری اور آپ کی محبت واقعی معنوں میں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم المقام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ پر بے انتہا فضل و کرم ہے، اسی کی توفیق ہے کہ آج اس کے اس گھر میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے، بہت ساری دین کی ایسی باتیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، سلف صالحین کے منہج کی ترجمان ہیں، اسلام کی صحیح شکل جسے ہم سنت کہتے ہیں اس کے مطابق ہیں، اب تک ہم اور آپ نے سنی۔ اب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے۔ آپ سبھی حضرات یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں
کہ یہ جو عنوان ہے آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہے اور ہم نے بھی بیسیوں مرتبہ اس پر گفتگو کی ہے، لیکن دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، دو تین بنیادی فائدے اکثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بھی نکلے ایسے جن کو معلوم نہیں ہے، تو ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا، نئی بات جانکاری ان کو ملے گی۔ جو حضرات پہلے سے جانتے ہیں ان کی معلومات کو تازگی ملے گی، تجدید ہوگی، اور زیادہ وہ معلومات مضبوط ہوں گی، یاد دہانی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کروائیے کہ یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور اگر پہلے سے یاد ہیں تو ایک موقع یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ کیا واقعی ہماری محبت ویسی ہے جیسی قرآن و سنت میں ہمیں سکھائی پڑھائی گئی ہے۔ ایک محاسبے کا موقع ہے، ایک جائزہ لینے کا موقع ہے، اور اس سب سے آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض حضرات محبت رسول کے معنی اور مطلب کو سمجھنے میں کہیں غلطی کر بیٹھے ہوں، کہیں چوک ہو رہی ہو، کہیں بھول ہو رہی ہو، اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے بہت سارے پہلو ہیں، اسی وجہ سے اس عنوان کو بار بار آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس لیے کہ یہ عنوان جو ہے یہ بنیاد ہے دین کی۔ دین کی بنیاد جن چیزوں پہ کھڑی ہے ان میں سے ایک اہم بنیاد یہ بھی ہے جسے ہم محبت رسول کہتے ہیں۔ تو جب یہ بنیاد درست ہوگی تو اس بنیاد کے درست ہونے کا اثر اور اس کا فائدہ ہمیں پوری زندگی میں ملے گا، اور اس کا فائدہ ہمیں پوری امت میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہی بنیاد اگر خلل کا شکار رہی تو پھر پوری امت میں خلل باقی رہے گا۔ اسی لیے اس موضوع کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی، کہا ہم نے اس قرآن کے اندر صرفنا فیہ الآیات، قرآن کی آیتوں کو ہم نے بار بار دہرا کر تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ تصریف الآیات کہتے ہیں ایک ہی معنی کی بات، ایک ہی حکم کو اللہ تعالیٰ بار بار دہراتا ہے۔ اس تکرار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، لوگوں کو اس پر اور زیادہ مضبوطی سے جمنے کا ایک داعیہ، ایک تحریک ملتی ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے، نہیں اس پر تو ہمیں جم جانا چاہیے۔ آج یقین کیجئے اسی بنیادی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اس موضوع پر میں آپ گفتگو کر رہا ہوں۔ بھائیو، سب سے پہلے یہ بنیادی بات جان لیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہتے ہیں نا، یہ دین کی بنیاد بھی ہے، دین کا کمال بھی ہے۔ محبت رسول دین کی بنیاد بھی ہے، دین کا کمال بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کے اندر اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو، سچی محبت نہ ہو، پوری محبت نہ ہو، تو پھر اس آدمی کا یا تو ایمان کمزور مانا جائے گا یا سرے سے بے ایمان مانا جائے گا، ایمان کے دائرے سے باہر مانا جائے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی سے مجھے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہے، اہل علم نے لکھا یہ کفر کا درجہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی سے اسے محبت ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے مسلمان جو بھی ہوگا نا وہ گنہگار ہوگا، شرابی ہوگا، نعوذ باللہ بدکار ہوگا، جھوٹا ہوگا، سود کھاتا ہوگا، کچھ بھی کرتا ہوگا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرے تو کہے گا ہاں مجھے محبت تو ہے۔ عمل نہیں کرتا ہوگا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہوگا، لیکن اقرار، محبت کا اقرار، اس کے تسلیم کرنا، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ محبت دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد بھی ہے، اور جب یہ محبت قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے کمال کو یعنی اعلیٰ درجے کو جب پہنچتی ہے، یہ آدمی کے ایمان کے بھی کمال کا ثبوت ہے، آدمی کے اعلیٰ درجے والے ایمان کا حامل ہونے کی علامت ہے۔ یعنی جس آدمی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری پائی جائے، وہ آدمی یوں سمجھیے ایمان میں بھی اتنا ہی پورا شمار کیا جائے گا۔ دو باتیں میں نے کہی، محبت دین کی بنیاد بھی ہے، محبت دین کا کمال بھی ہے۔ یہ بات ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے۔ پہلی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک
اس کے اپنے والدین، اس کی اپنی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے ایمان والا ہونے کے لیے رسول سے محبت کرنا، اور ایمان کے کمال کو پہنچنے کے لیے جو رسول سے محبت ہے وہ محبت سب کی محبت پر بھاری ہونا۔ یہ دو الگ درجے۔ پہلا جو درجہ ہے کہ ایمان والا ہونے، مسلمان ہونے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے نبی سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، یہ پہلا مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ساری محبتوں پر بھاری ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں ہمارے سامنے، اور یہی بات آپ دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور ان کے اپنے واقعے سے ہم اور آپ کو سمجھ میں آتی۔ اللہ کے نبی سے حضرت عمر کی ملاقات ہوئی، بات چھڑی، اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبت، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری محبتیں آپ کی محبت کے بعد ہیں، الا نفسی، سوائے میرے اپنے نفس کے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نہیں عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں، اور وہی بات کہی کہ مجھ سے جو محبت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تب حضرت عمر نے کیا کیا؟ اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنے نفس کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو درست کیا، اور یہ طے کیا کہ آج کے بعد میری جان سے بھی زیادہ نبی سے میں محبت کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ اقرار کر کے اللہ کے نبی کے سامنے اس کا اظہار کیا، نبی علیہ السلام نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان اپنے کمال کو پہنچا۔ تو حضرت عمر کے اندر محبت تھی، وہ ایمان کا تقاضا، وہ اصل ایمان، دین کی بنیاد وہ تو ہے ہی، اور اس میں اتنا ہی نہیں، درجہ بھی اعلیٰ درجے کا کہ سب سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، لیکن ایک اپنے نفس کو ذرا اوپر رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کے کہنے کے بعد اللہ کے نبی کی محبت کو اس سے بھی اوپر لے کر گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ حاضرین گرامی قدر، اسی لیے اس مسئلے کو دوبارہ سن لیجئے گا کہ محبت دین کی بنیاد بھی ہے، دین کا کمال بھی ہے۔ نبی کی محبت دین کی بنیاد بھی ہے، دین کا کمال بھی ہے۔ جس آدمی کے اندر محبت نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے، اور جس آدمی کے اندر نبی سے محبت تو ہو لیکن ساری محبتوں پر غالب نہ ہو، ساری مخلوقات کی محبتوں پر غالب نہ ہو، تو پھر یوں سمجھیے کہ ایسی محبت ناقص ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ یہ بنیادی بات اگر ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کے سامنے اس بنیادی مسئلے کو چھیڑتا ہوں۔ بھائیو دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی سچی محبت، جتنی سچی عقیدت، جتنا سچا رشتہ ہم اور آپ واقعی معنوں میں جوڑ پائیں گے، قائم کر پائیں گے، اسی قدر زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قریب ہوتے جائیں گے۔ کیسے قریب ہوں گے معلوم ہے؟ آج ہم اللہ کے نبی سے سچی محبت کر رہے ہیں، محبت کرتے کرتے ہم اللہ کے نبی سے نزدیک بڑھتے جاتے ہیں۔ دنیا کی محبتوں کا آپ نے تجربہ کیا ہوا ہے نا، آپ میں سے ہر کسی نے محبت کی ہے، اپنے والدین سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت، شادی شدہ افراد میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا کی بہت ساری چیزوں سے محبت ہے، کئی بار غلط چیزوں کی بھی محبت ہے، بہت سارے غلط مقامات، عہدے، شہرت، جس چیز سے آدمی محبت کرتا ہے اس سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کی محبت کا بھی معاملہ ہے۔ نبی کی محبت کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا اللہ کے نبی سے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی جیسا اس کو تربیت کر کے بنانا چاہتے تھے، جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ کو تربیت کے بعد اللہ کے نبی نے جس انداز میں ڈھالا، آدمی اللہ کے نبی سے اگر محبت کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی ویسے ہی ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنے عقیدے سے، عقیدے کے بعد عبادتوں کے اندر،
عبادتوں کے ساتھ، اپنے اخلاق اور عادات کے اندر، معمولات زندگی کے اندر، اپنے ظاہر، اپنے باطن کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اندر حد تو یہ ہے کہ یہ اطراف و اکناف جینے والے جو جانور، جو جاندار مخلوقات ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے تو آدمی یہ کرتا ہے اچھا اللہ کے نبی نے یہاں مجھے کیسا کرنے کو کہا، اللہ کے نبی نے مجھے کیسے ان کے ساتھ رہنے کو کہا، یہاں کس چیز سے منع کیا، یہاں کیا کرنے کو کہا۔ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے لگتا ہے، یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی سے قریب ہونا، یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ دیکھیے میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر لوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ یہ سمجھنا چاہیں تو ایک مسئلہ یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر لیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ سن لیجئے، مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہے پھر بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے کہ نہیں، اللہ سے بھی محبت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا آدمی اپنے والدین سے محبت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، کرنے کا حکم ہے نا۔ اولاد سے اپنی محبت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، سب محبت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی محبت، اللہ سے ہونے والی بھی محبت، رسول اللہ سے ہونے والی محبت، انبیاء سے ہونے والی محبت بھی محبت، صحابہ سے ہونے والی محبت بھی محبت، اولیاء سے ہونے والی محبت بھی محبت، ایمان والوں سے ہونے والی محبت بھی محبت ہے، ماں باپ سے ہونے والی محبت بھی، بھائی بہن سے ہونے والی محبت بھی، اولاد سے، والدین سے، میاں بیوی کے آپس میں سب محبتیں ہیں، ساری محبتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سب محبتیں ہیں تو ہر دو محبت میں فرق کہاں ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھیں گے آپ۔ دیکھیے ہر ایک محبت ہے، لیکن ایک محبت دوسری محبت جیسی نہیں ہوا کرتی، ایک محبت دوسری محبت جیسی نہیں ہوتی، ساری محبتیں ہیں لیکن ایک محبت سب محبتوں جیسی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے محبت کسے کہتے ہیں آپ سمجھ لیجئے۔ عربی زبان میں لفظ محبت کس کو کہا جاتا ہے؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، بہت ساری باتیں لکھی لیکن لکھتے لکھتے آخر میں ایک بات وہ یہ لکھتے ہیں، حق تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، محبت ایک ایسا لفظ ہے کہ اسے کسی دوسرے لفظ کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے، خود اپنی تفسیر محبت خود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اصل محبت کا معنی ہوتا ہے آدمی کے دل کا مائل ہونا، آدمی کے دل کا کسی کی طرف مائل ہونا، اور مائل ہونے کے بعد اس دل کا اس چیز سے جڑ جانا، تعلق قائم ہو جائے۔ وہ میلان، وہ رجحان کہ آدمی کھینچتا ہے، مائل ہوتا ہے، توجہ اس طرف جاتی ہے، اور توجہ سے جو بات شروع ہوتی ہے مضبوط تعلق میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ تعلق کیسا ہوتا ہے؟ ایک ایسا تعلق ہو جائے جس تعلق میں آدمی مفاد سے اوپر اڑ جائے، یعنی آدمی کسی مطلب کے لیے نہیں ہوتا، تعلق ایسا جو مصلحتوں اور مفادات سے اوپر چلا جائے، اس تعلق کو محبت کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک گاہک آ رہا ہے، آپ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں بھی تعلق ہے لیکن یہاں جو ہے منفعت کا تعلق ہے۔ آپ دکاندار کی حیثیت سے کاروبار میں لوگوں سے تعلقات بڑھاتے ہیں، یہ سارے تعلقات وہ ہیں جن میں آدمی کے پاس مفادات ہوتے ہیں۔ محبت وہ تعلق، وہ رشتہ ہے جس میں آدمی مصلحتوں سے، مفادات سے بہت اوپر کا رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ اور یہ جو تعلق ہے، اب آپ دیکھیے ہر دو محبت کا فرق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ کہ اللہ سے ایسا تعلق پیدا کر لو جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دینے والا، جھکا لے، سر جھکانے والا، پیشانی رگڑنے والا، بلکہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے والا۔ عبدیت جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ محبت جو آپ کو عبدیت تک لے جائے، آپ کو غلام بنا لے، یہ محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ یہ محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے جہاں آدمی
सब कुछ हवाले करके भूल जाता है नफा और नुकसान से पहले कि सब तेरे हवाले, अब तू ही तू है कि तेरी मर्जी के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं। शायर ने एक बड़ी प्यारी बात कही, मोहब्बत की हकीकत को समझाते हुए कहा, मेरी मर्जी हुई गुम जब से तेरी मर्जी में, मेरी मर्जी हुई गुम जब से तेरी मर्जी में, मौत में भी पाए हैं मैंने जिंदगी के मजे। यानी आदमी जब सच्ची मोहब्बत अल्लाह ताला से करता है ना, दुनिया के एतबार से जो नुकसान का मामला नजर आता है, अल्लाह की पसंद अगर है, अल्लाह का हुक्म अगर है, अल्लाह की मर्जी अगर है, वो काम जो दुनिया के एतबार से नुकसानदेह है, वो करते हुए भी आदमी जिंदगी में जितने मजे लेता है उतना मजा उसे मौत के अंदर भी मिलता है। वो जो अल्लाह की राह में शहीद होते थे सहाबा, उनका यही मामला था, उन्होंने अल्लाह ताला के हाथ अपनी जान बेच दी थी, खुशी खुशी हो जाते थे, जान कुर्बान कर देते। क्यों? अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला के गुलाम हैं। तो एक मोहब्बत, एक ताल्लुक अल्लाह से है कि जो मफादात से ऊपर है, जो उन्हें अल्लाह की बंदगी तक ले जाता है। दूसरे दर्जे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, जिसका हम आज तज़किरा कर रहे हैं। ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत क्या है? ये मोहब्बत अल्लाह के नबी से ऐसा ताल्लुक जोड़े कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बाद हमारे नजदीक सबसे ज्यादा चहीते बन जाएं, और इस मोहब्बत और चाहत के नतीजे में हम सारी फर्मा बरदारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करने वाले बन जाएं। और अल्लाह के नबी की फर्मा बरदारी क्यों हम कर रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह ही ने नबी से मोहब्बत करने का हुक्म दिया, और अल्लाह ही ने अपना हुक्म नबी के जरिए हम और आपको अता फरमाया। हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत इसलिए कि दुनिया और आखिरत को बनाने वाली तालीमात दीन इस्लाम अल्लाह के नबी ने लाकर हम और आपको दिया है। तो जो मोहब्बत अल्लाह के नबी से हमारे और आपकी है, वो अल्लाह के नबी पर अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत और आबरू कुर्बान करने, अपने वालिदैन और अपनी औलाद कुर्बान करने, और उसके साथ बल्कि उससे आगे बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपकी इत्तिबा, आपके नक्शे कदम की पैरवी करने वाला बनाए। ऐसी हमारी और आपकी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह की मोहब्बत हमें अल्लाह का बंदा और उसका गुलाम बनाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम और आपको आपका मुत्तबे और आपका पैरोकार बनाती है। और तीसरे नंबर पर ये दुनिया की सारी मोहब्बतें, वालिदैन से मोहब्बत है, मियाँ बीवी की मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है, ये सारे ताल्लुकात हैं। माँ बाप से मोहब्बत क्यों है? वही हमारे वजूद का सबब है। उन्होंने ये बचपन से पाल पोस कर हमें बड़ा किया, उनके एहसानात बेशुमार, इसलिए आदमी बेदाम गुलाम होता है अपने माँ बाप का। लेकिन इनकी मोहब्बत कहां तक ले जाती है? इनकी खिदमत तक ले जाती है। हम इनकी इबादत नहीं करते, हम इनकी खिदमत करते हैं, हम इनका एहतराम करते हैं, अंधी इताअत इनकी नहीं करते। वो अल्लाह के नबी की इताअत है कि आपने कह दिया तो फिर हम चो चरा नहीं करते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुकाम है, आपने कह दिया, आपकी हर बात को मानते हैं। माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की खिदमत तक लेकर जाती है, और उनकी फर्मा बरदारी भी, लेकिन मशरूत फर्मा बरदारी। कैसी मशरूत फर्मा बरदारी? जिसमें यह होता है कि आपकी हर बात मानेंगे जब तक अल्लाह के दीन की मुखालफत ना हो, रसूलुल्लाह की हिदायत और तालीमात की खिलाफ वर्जी ना हो, तब तक हम आपकी बात मानेंगे। यही मामला बकिया मोहब्बतों का है। फर्क इसका होता है कि जज्बात की कैफियत जरा मुख्तलिफ होती है। मियाँ बीवी वाली मोहब्बत में वो जिनसी ख्वाहिश का भी एक उन्सर शामिल होता है। बच्चों की मोहब्बत में शफकत का पहलू ज्यादा गालिब रहता है, वो जो ममता का पहलू होता है वो गालिब रहता है। और वहीं वालिदैन की मोहब्बत में एहतराम का, अकीदत का जज्बा होता है। ये फर्क होते हैं, लेकिन इंसानों की मोहब्बत ऐसी ही होती जैसे अभी मैंने वालिदैन की मोहब्बत की बात कही। भाइयों, ये तीन मोहब्बतें बुनियादी तौर पे याद रखें। एक अल्लाह की मोहब्बत जो अबदियत बंदगी की तरफ ले जाती है, दूसरी रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो इताअत और इत्तिबा की तरफ लेकर जाती है, और तीसरी वालिदैन की मोहब्बत जो उनके एहतराम और उनकी खिदमत की तरफ ले जाती है, और इताअत की तरफ भी शर्त के साथ कि उनकी इताअत में अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत का मामला ना हो। ये फर्क अगर हम समझ रहे हैं तो फिर आइए मोहब्बत रसूल के माने को हम जोड़ते हैं वहां से जहां से मैंने बात शुरू की।
میں نے کہا آپ سے کہ آدمی اللہ کے نبی سے محبت کرے گا تو دن بدن اللہ کے نبی سے قریب ہوتا جائے گا. کیسے؟ جیسے آپ جو ہے کسی سے محبت کرتے ہو، دن بدن اس رشتے میں مضبوطی آتی ہے، نزدیکی آتی ہے، قربت آتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اور بہت حد تک 90-95% محبت کرنے والے ایک دوسرے کی خاطر اپنی پسند کو چھوڑ کر سامنے والے کی پسند کو اپنا لیتے ہیں. کتنے شوہر ہیں جنہوں نے اپنی بعض عادتیں اپنی بیویوں کے لیے بدل لی، اور کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے شادی بیاہ کے بعد اپنے شوہر کی خاطر اپنے مزاج اور اپنی سوچ میں تبدیلی لے آئی. یہ محبت ہے جو آدمی کو جب قریب کرتی جاتی، آدمی ان کے رنگ میں رنگتا جاتا ہے. بھائیو، اللہ کے نبی کی محبت بھی یہی ہے. ہم جس قدر اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، دن بدن ہمیں اللہ کے نبی سے قریب ہونا چاہیے، آپ کی سنت، آپ کے طریقے سے قریب ہونا چاہیے. یاد رکھو، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے کہ آج میں نے اعلان کر دیا مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے. کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں، ثبوت دینا پڑے گا، ثبوت دینا پڑے گا. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی نا، سورہ آل عمران کی آیت میں نے پڑھی، اس آیت کے بارے میں بعض اہل علم نے، سلف صالحین میں سے بعض نے کہا اس آیت کا نام آیت الامتحان ہے. یہ امتحان یعنی کسوٹی ہے. کوئی آدمی آ کے دیتا ہے پیلی چیز، کہتا ہے یہ سونا ہے. سونار کیا کرے گا؟ کسوٹی پہ گھس کے دیکھے گا اصلی ہے کہ نقلی ہے سونا. کہا کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کسوٹی دی، یہ امتحان اللہ نے دیا. یہ معیار ہے. کیا معیار ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. دیکھو تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کا حکم ہے، اس لیے رسول اللہ سے محبت ہے، اسی لیے تمہیں انبیاء سے محبت ہے، اسے اولیاء اللہ سے محبت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ میری اتباع کر کے دکھاؤ، میری اتباع، میرے نقش قدم پر چل کر دکھاؤ. فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چل کر دکھاؤ. کیا ہوگا؟ اس وقت جب تمہارا دعویٰ اتباع کے درجے میں آئے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں محبت بھی جواب میں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں مغفرت بھی ملے گی. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ لوگوں نے محبت کو اور اتباع کو دو الگ مسئلے اس حد تک بنا لیے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتباع نہ کر کے بھی ایک آدمی پوری محبت کرنے والا ہو جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتباع نہ کر کے بھی ایک آدمی پوری محبت کرنے والا ہو جائے گا. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، محبت دعویٰ ہے، اتباع دلیل ہے. دنیا میں کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں مانا جاتا. یہاں محبت کا ثبوت تمہاری اپنی اتباع ہے. سبحان اللہ. بھائیو، بعض اہل علم نے ایک بڑی پیاری بات کہی. کہا تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے؟ اگر اپنے آپ سے پوچھنا ہے تو یہ دیکھ لو کہ نماز سے تمہیں کتنی محبت ہے. کیوں؟ کہ اللہ سے محبت ہے، ہم سب کہتے ہیں نا. کہ اللہ سے اگر تمہیں محبت ہے، کتنی محبت ہے، اس کے لیے کوئی دعویٰ نہیں چلے گا. تم دیکھ لو تمہیں اللہ کے سے محبت کے دعوے کے لیے تمہارا نماز سے رشتہ کیسا ہے، نماز سے تمہارا تعلق کیسا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز وہ موقع ہے جس میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے. انما یناجی ربہ، اللہ سے مناجات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا. مثال بہت بری ہوگی لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہے. عشق و محبت کے چکر میں جو دیوانے گھومتے ہیں نا، محبوبہ اگر بلائے تو کاروبار چھوڑ کر آدمی جنگل و بیابان میں چلا جائے، پارکوں میں چلا جائے، کہاں جاتا ہے. کیوں؟ ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے گی، 2 لمحے بات کرنے کو مل جائیں گے. دنیا کی ایک حقیر سی محبت میں یہ آپ حقیقت سمجھتے ہیں. اسی لیے اہل علم نے کہا اللہ سے کتنی محبت ہے اگر دیکھنا ہے تو تم اپنی نماز کو دیکھ لو. کیوں؟ نماز وہ موقع ہے جو اللہ سے ملاقات کا موقع ہے، اور جب تمہیں نماز ہی سے رشتہ کمزور ہے تو تمہاری محبت کیسی محبت ہے. اور یہی بات آپ سمجھ لیں، رسول اللہ سے محبت ہے تو یہ دیکھ لو اتباع میں کس درجے میں ہو تم. تمہاری زندگی اللہ کے نبی کے نقش قدم پر کس حد تک چلتی ہے، اسی حد تک تمہاری محبت ہے. دیکھو دعوے سب کر سکتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے. مت مانو آپ، میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے سب سے زیادہ محبت. میرے بھائی کہہ سکتے ہیں، تیسرے ہر آدمی کہہ سکتا ہے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. کیا دعوے سے صرف تسلیم کر لی جائے گی بات؟
बात समझे आप, मोहब्बत दावा है तो इत्तिबा दलील है, मोहब्बत दावा है तो इत्तिबा सबूत है, मोहब्बत लफ्ज है तो उस लफ्ज की तफसीर असल में इत्तिबा है। जब इत्तिबा नहीं आएगी जिंदगी में, नबी के नक्शे कदम पर नहीं चलोगे, तो फिर मेरी और आपकी मोहब्बत वाकई मानों में मोहब्बत हो ही नहीं सकती। इसीलिए सहाबा किराम की जिंदगी की एक बात बड़ी बताता हूं, आप देखो वो क्या है मालूम है। सहाबा में से आप पढ़कर देख लो, वो आपस में जब मिलते थे ना, ये कम कहते थे मुझे नबी से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है, कहते थे। ऐसा नहीं कि नहीं कहते, इजहार मोहब्बत करते थे, नबी से मोहब्बत का इजहार करते थे। लेकिन आपस में देखो वो उस मोहब्बत के दावे से ज्यादा आपस में कोशिश करते थे नबी की सुन्नत, नबी का तरीका, नबी का हुक्म, नबी की हिदायत क्या थी जो मुझे मालूम है, उसके अलावा और क्या बाकी है। मैं जब अल्लाह के नबी की मजलिस में नहीं था, उस वक्त अल्लाह के नबी ने क्या सिखाया, क्या बताया, ये सीखने वाले सहाबा थे। हम सब तो मानते हैं ना सहाबा अल्लाह के नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो सहाबा का मोहब्बत करने का तरीका क्या था, तो कैसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे, आप अगर देखेंगे खुद ब खुद आपको नजर आएगा। वो कदम ब कदम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की कोशिश करते थे। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, कुतुब हदीस में बड़ी मिसालें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का कितना लिहाज होता था, बड़ी मिसालें हैं। अल्लाह के नबी जुमा का खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह के नबी जुमा का खुतबा दे रहे हैं, और खुतबे में अल्लाह के नबी देखे, जैसे आज जैसे दो हमारे भाई बुजुर्ग खड़े हैं, अल्लाह के नबी ने खुतबे में देख कर कहा इजलिस, खड़े हुए साहबी को देख कर कहा बैठ जाओ। जब अल्लाह के नबी ने कहा, सामने जो थे उनको तो बैठना ही था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद और बाद रिवायतों में दूसरे सहाबा का नाम है, मस्जिद से बाहर थे, दरवाजे पर थे। और एक रिवायत में तो ये अल्फाज आए कि एक सहाबी अभी गली के हिस्से में थे, कान में आवाज पड़ी, ये भी नहीं पूछा अल्लाह के नबी ने मुझे देखा क्या, क्या अल्लाह के नबी ने मुझी को बैठने के लिए कहा है, क्या वाकई अल्लाह के नबी चाहते हैं कि मैं यहीं बैठ जाऊं, कुछ नहीं है। इजलिस अल्लाह के नबी की जबान से सुना बैठ जाओ, जहां थे साहबी वहीं बैठ गए, जहां थे वहीं बैठ गए। यह है मोहब्बत अल्लाह के नबी के, अल्लाह के बंदो। और मैं आज कह रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं बड़ा पक्का हूं, हम और आप एक थे, हम सब मिलकर सहाबा के उस किरदार को सामने रखकर अपना मुहासबा कर रहे हैं। हम कहां हैं, दावे तो बड़े हम करते हैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत के। कोई बता दे आज, क्या आज तक ऐसा हुआ, आप अपने आप से पूछें, मुझे जवाब नहीं, मैं अपने आप से, आप अपने आप से। नबी की जिस बात को हमने सुन लिया, क्या उसी लम्हे हमने जो काम करने को कहा, करने का फैसला किया हमने। अल्लाह के नबी ने किसी चीज से मना किया, जुमा में सुन लिया, दर्स में सुन लिया, किसी किताब में पढ़ लिया, क्या उसी लम्हे हमने तय किया कि हम रुक जाएंगे, हमने तय किया। अगर किया है, मुबारक हो कि आप सहाबा के नक्शे कदम पर हैं, आप सच्चे मोहब्बत करने वाले हैं। और अगर नहीं किया है, और मैं ये कहूं तो शायद ज्यादती नहीं होगी, हम में के अक्सर ऐसे हैं, हम सुनते बहुत हैं, करते बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहब्बत है, ऐसा नहीं कि नहीं, मोहब्बत है इसीलिए बैठकर सुनते हैं हम लोग, लेकिन ये मोहब्बत अधूरी है, नामुकम्मल, नाकिस है। बड़ी मधुरी, बड़ी कमी इस मोहब्बत के अंदर है कि सुनने तक तो आए हैं, अभी मानने, अमल करने, कबूल करने, बल्कि लपक कर अमल करने के लिए तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, कुतुब हदीस में अगर आप देखेंगे ना, साहबा ने क्या क्या बारीकियां नकल की मालूम है। अल्लाह के नबी खजूर खाते थे, खजूर किसी बर्तन में खजूर रख के दिए जाते, अल्लाह के नबी खजूर खाते। अब खजूर खाने के बाद जो बीज निकलती, गुठली जो निकलती खजूर की, जो बीज निकलती, अल्लाह के नबी उसी बर्तन में रखने को नापसंद करते थे, जिसमें खजूर उठा के खा रहे उसी में रखने को नापसंद करते थे। तो अल्लाह के नबी का तरीका था, वो क्या था मालूम है, ये जो उंगलियों के दरमियान की जो जगह है, वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख लेते थे वो बीज, और उसके बाद अगली खजूर उठाकर खाते। आप सोचो इत्तिबा के जज्बा किस दर्जे का होगा कि खजूर खाते हुए अल्लाह के नबी खजूर की बीज निकालकर बर्तन में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और अगर बर्तन में नहीं रखते हैं तो कहां रखते हैं, उंगलियों के बीच में रखते हैं, कैसे रखते हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको, यह अकीदे का मसला नहीं है, यह अकीदे का मसला नहीं, यह इबादत का मसला नहीं। ये जो है किसी इंसान को आपस में एक दूसरे के हुकूक से मुताल्लिक भी मसला कम है, इल्ला कि उसी बर्तन से कोई और भी खाने वाला हो, उसमें हो सकती है बात कुछ। बज़ाहिर देखें तो एक बहुत मामूली सी एक आदत का मसला है, बज़ाहिर देखें तो एक बहुत छोटी सी बात का मामला। सहाबा ने इन छोटी छोटी बातों को भी अल्लाह के नबी के तरीके पर ही अपनाने को पसंद किया। ये होती है मोहब्बत अल्लाह के बंदों।
ہمارا مسئلہ یہ ہے عقیدہ نبی والا نہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کے نبی سے محبت. نماز اللہ کے نبی والی نہیں ہے، بلکہ نماز ہی نہیں بہت ساروں کی زندگی میں، پھر بھی اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے. معاملات ایسے ہے کہ دنیا پناہ مانگتی ہے، ڈرتی ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے، پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے. اخلاق اتنے گرے ہوئے، زبان اس قدر زیادہ خراب، خیانت، امانت داری سے دوری، وعدہ خلافی، یہ ساری خرابیاں اتنی زیادہ، پھر بھی ہم اللہ کے نبی سے محبت ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ عربی شاعر نے ایک بڑی پتے کی بات کہی، کہا تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہو کہ اللہ کی محبت ہے. ہم اگر موضوع سے جوڑ کر کہنا چاہیں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہو، مخالفت بھی کرتے ہو، نبی کی ہدایت کے خلاف ورزی بھی تمہاری زندگی میں، اور پھر دعویٰ بھی ہے کہ نبی سے محبت ہے. ہذا محال، یہ ناممکن ہے. محبت کرنے والے ایسے نہیں ہو سکتے. فی القیاس بدیع، اگر عقل مندوں سے بھی پوچھا جائے تو کہیں گے کہ بھئی بڑے انوکھی محبت ہے، بڑا انوکھا دعویٰ ہے. محبت کے دعوے دار بھی ہیں، پھر نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار بھی نہیں. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر نبی کی محبت میں تم سچے ہوتے نا تو ان کے فرما بردار ہوتے. کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے اشاروں کا پابند ہوا کرتا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی معنوں میں وہ محبت کرو جو محبت ہم اور آپ کو اللہ کے نبی کا بنا کے رکھے. دیکھو اب یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو پھر ہمارے اپنے علماء ہیں، ائمہ ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارا اپنا مسلک ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا خاندان قبیلہ ہے، وہ بھی تو بزرگ ہیں، وہ بھی تو بڑے ہیں، ان کا بھی تو احترام ہے، اللہ نے بڑوں کا احترام کرنے کو کہا ہے، علماء سے علم لینے کو کہا ہے، یہ سب کچھ کہا ہے. بالکل صحیح ہے. جو آدمی علماء کی عزت نہیں کرتا نا، وہ نبی کے طریقے پہ نہیں. جو آدمی اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا نا، وہ اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں. اللہ کے نبی نے خود فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا من لم يرحم صغیرنا ولم يؤقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. بڑوں کی عزت کرنا اللہ کے نبی نے ایمان والا ہونے کی علامت قرار دیا. بڑوں کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، اور آپ کا اپنا خاندان قبیلہ جو بھی ہے، یہ خاندان قبیلے ہماری دنیا کی ضرورت ہے، اور کئی بار آخرت میں اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو ہمیں ان کا سفارشی بنائے گا. اگر ہم اس قابل ہوں اور وہ اس قابل ہوں تو ہم ایک دوسرے کا سفارشی بھی بنائیں گے. سب صحیح ہے، لیکن بھائیو یہ سب کہاں آتے ہیں؟ پھر وہیں واپس لوٹ کر جاؤ. میں نے بتایا آپ کو نبی کی محبت کا کمال کیا ہے. اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنی پڑے گی. جس کی محبت بزرگوں سے آگے نہ بڑھ پائے اور کہے اللہ کے نبی نے بزرگوں کو حکم محبت کرنے کا حکم دیا، اس لیے میں بزرگوں کا احترام کر کے رک جاؤں گا، علماء کے احترام کا حکم دیا میں علماء تک رک جاؤں گا، اللہ کے نبی نے اپنے بڑوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا میں اپنے بڑوں کے ساتھ رہ جاؤں گا، اس سے کہیں گے تمہاری محبت بھی وہیں تک رک گئی، اللہ کے نبی تک نہیں پہنچی. اللہ کے بندے، اللہ کے نبی تک ابھی تمہاری محبت نہیں پہنچی. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بڑی پیاری بات، بڑی آسان بات، بڑی سادہ بات. قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کو واضح کر لیتا ہوں. یہ بات آپ کے میرے سمجھنے میں بڑے کارآمد ثابت ہوگی. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھ کر سنا ہے، بڑے اچھے سے سنیے گا. یہ مسئلہ اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے. اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اور تابعین سے یہ بات نقل کی کہ اولو الامر ذمہ داروں سے مراد
دین کے معاملے میں علماء رہبر ہیں اور دنیا کے معاملے میں حکمران جو مسلم حکومت میں حکمران بنتے ہیں وہ ان کے ذمہ دار. ہم بات دین کی کرتے ہیں فی الوقت. کہا دین کے معاملے میں علماء کی بھی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. یہ اللہ کے نبی کا نہیں، اللہ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا تو نبی کا بھی حکم ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے علماء کی اطاعت کرو. لیکن ایک بات کیا ہے اس میں معلوم ہے، بڑی پیاری بات ہے، اس کو سمجھیے. 6 صدی کے ایک عالم دین گزرے ہیں، علامہ طیبی کہلاتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی. کہا دیکھو تم آیت غور سے پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، تم رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، تیسرے میں پہلی اطاعت اللہ کی ذکر کی تو لفظ اطاعت کے ساتھ ذکر کہ اطیعوا اللہ. واطیعوا الرسول، دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی کی رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو لفظ اطاعت کو مستقل ذکر کیا، دہرایا. اور تیسری اطاعت علماء کی ہے، یہاں وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ تیسری مرتبہ لفظ اطاعت کو نہیں دہرایا اللہ تعالیٰ نے. اس سے کہا ایک مسئلہ سمجھ میں یہ آتا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ کی اطاعت مستقل اطاعت ہے. مستقل کا مطلب یہ کوئی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ماننا ہی ماننا ہے، اطاعت ہی اطاعت کرنی ہے. اللہ نے کہی ہے اگر کنفرم ہے اطاعت ہی اطاعت کرنی ہے، کسی اور کو دیکھنے دکھانے کا مسئلہ نہیں ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے. یعنی اگر رسول نے کسی بات کا حکم دیا تو ماننا ہی ماننا ہے. لیکن رسول کے بعد علماء نے کوئی بات بتائی، علماء نے کوئی بات بتائی تو کیا کرنا ہوگا؟ لفظ اطاعت کو دوبارہ نہیں ذکر کیا، اللہ نے پچھلی 2 اطاعتوں کے ساتھ جوڑ دیا. عربی زبان میں، گرامر کی زبان میں کہتے ہیں عطف کر دیا، یعنی اس کو پچھلی 2 اطاعتوں سے ملا دیا. یہ بتانے کے لیے کہ علماء کا مقام ہے، لیکن وہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہی دین ہو جائے گا. نہیں، ان کو پچھلی 2 اطاعتوں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. بھائیو، محبت رسول کا سیدھا مطلب یہاں سے اچھے سے سمجھو. ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے محدثین، ہمارے فقہاء، ہمارے اپنے بزرگ، ہمارے اپنے اولیاء، ہمارے اپنے مومنین جتنے بھی ہیں، یہ سب ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اور اسے میں الفاظ بدل کر کہوں گا جو زیادہ صحیح ہے، اللہ کے نبی کی بات ہم تک صحیح ڈھنگ سے پہنچانے کا ذریعہ ہے. اب وہ پہنچانے میں غلطی بھی کر سکتے ہیں، چوک بھی ہو سکتی ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی بات ان سے چھوٹ بھی سکتی ہے. سمجھے یہ بات بڑی اہم ہے. یہ جو علماء ہیں یہ پہنچانے کا ذریعہ ہیں ہم تک. ہم تک اللہ کا دین ان کے ذریعے پہنچتا ہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ ماننا چاہیے ان کے ذریعے دین ہمیں ملتا ہے. لیکن یہ بات پکی رکھیں کہ ان سے کچھ چیزیں چھوٹ سکتی، کچھ چیزیں یہ بھول سکتے، یا کچھ باتوں کے سمجھنے سمجھانے میں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. کیسے؟ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے صحابہ، لیکن کئی واقعات ہیں جن میں پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی کی حکم کیا تھا، کیا بتایا تھا، ابوبکر کو پتہ نہیں تھا، حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا. جب ابوبکر و عمر ساتھ میں رہ کر کچھ چیزیں ان سے چھوٹ سکتی ہیں، بعد کے زمانے میں آنے والے علماء، ائمہ، فقہاء، محدثین، مفسرین، ان سے بھی کچھ چیزیں چھوٹ سکتی ہیں. اچھا، کچھ باتوں کے سمجھنے میں بعض صحابہ سے بھول ہوئی، چوک ہوئی، یعنی یہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا جو مقصود تھا وہ نہ سمجھ کر کچھ اور سمجھا. جیسے حضرت عمر اور حضرت عمار دونوں رات میں سفر میں تھے، دونوں کو رات میں غسل کی ضرورت پیش آ گئی. فجر کی نماز سے پہلے غسل کرنا چاہتے ہیں، پانی نہیں ہے. اب دونوں کے دونوں تیمم کرنا چاہتے ہیں. اب تیمم کا طریقہ جو ہے ان کو نہیں معلوم ہے. تیمم معلوم ہے لیکن تیمم کا طریقہ تفصیلی طور پہ سیکھا نہیں. اب اپنے طور پر حضرت عمار نے کیا کیا، زمین پر لوٹتے رہے، لڑکتے رہے، یہاں تک کہ جسم کو مٹی لگ جائے. ایسے انہوں نے تیمم کیا. حضرت عمار نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت تک انہوں نے اللہ کے نبی سے تیمم کا تفصیلی طریقہ نہیں سیکھا تھا. قرآن کی آیت تو پڑھی تھی، سمجھا تھا کہ مٹی لگانی چاہیے، لیکن مٹی لگانے کا طریقہ کیا یہ سیکھا نہیں تھا. مسئلہ معلوم ہے لیکن پوری تفصیل کے ساتھ معلوم نہ کر پائے.
جب صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو کر ایسی کچھ چیزیں ان سے چھوٹ سکتی ہے تو پھر بعد کے زمانے کے علماء سے کیوں نہیں چھوٹتی؟ دیکھو ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر ایک بنیادی مسئلے کی طرف آؤ. محبت رسول یہ ہے کہ ہم اور آپ ان علماء، فقہا، محدثین، مفسرین، اولیاء، بزرگ، ہمارا خاندان، ہمارے ائمہ، ہمارا مسلک، ہماری نسبتوں تک نہ رکیں. ہم ان کو ذریعہ بنا کر اللہ کے نبی تک پہنچے، اللہ کے نبی کی سنت تک پہنچے. یہ ہے اصل میں اللہ کے نبی کی محبت. اللہ کے بندو، یہ اللہ کے نبی کی اصل محبت ہے. دیکھو کیا ہوا پتہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ پیش کر کے میں ذرا موضوع کے ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. دیکھو زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی حج پہ نکلتا تو صرف حج کرتا، حج میں عمرہ کرنے کو وہ غلط مانتے تھے زمانے جاہلیت میں لوگ. ہوا یہ کہ اللہ کے نبی جب نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے جاہلیت کی رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا نہیں، آپ اس سفر حج میں عمرے کو بھی داخل کر لیجئے. اللہ کے نبی نے حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کیا. اب مسئلہ سمجھیں آپ. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے نا حج میں، جانتے تھے کیا ہوا تھا. لیکن حضرت عمر یہ سمجھتے تھے، سبحان اللہ، عمر کون ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے جن کے علم کی گواہی بار بار دی. اللہ کے نبی نے کہا میں نے خواب دیکھا، میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے پیا، پیالہ پیا، پیالے سے میں دودھ بھرا ہوا تھا، میں نے پیا. میرے بعد میرے ایک اور ساتھی نے لیا، وہ ابو بکر تھے، انہوں نے تھوڑا سا پیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور آدمی نے لیا. اتنا پیا کہ پی پی کے پورا بھر کے بہنے لگا. صحابہ نے پوچھا، وہ عمر تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اس سے مراد علم ہے. یعنی عمر کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہ پی کر بہ رہے ہیں پر علم سے. آپ جانتے ہیں قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں، حضرت عمر کی رائے پہلے تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو حضرت عمر کی رائے کے مطابق آیا. وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جاؤ، آپ صرف دیکھ لیں عمر کے علم کا درجہ کیا تھا. اب اتنے گہرے علم والے کہ کئی بار انہوں نے جواب دیا. اللہ کے نبی کہتے تھے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے پردہ کروائیے. اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. حضرت عمر نے پہلے کہنا شروع کیا، بعد میں اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا. کئی واقعات ایسے ہیں. اتنے علم والے صحابی حضرت عمر نے مسئلہ یہ سمجھا کہ یہ جو حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرنے کا مسئلہ ہے، یہ صرف اللہ کے نبی کے لیے کیا گیا تھا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جائز ہے. مشرکین جو سمجھتے ہیں غلط ہے، ان کا سمجھنا غلط ہے. ایک سفر میں حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک سفر میں صرف حج تمتع، یہ صرف حج کیا جائے، حج تمتع نہ کیا جائے. منع کرتے تھے حج تمتع سے. حج تمتع جس میں آدمی پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر حلال ہوتا ہے، پھر حج کرتا ہے، جیسے عام طور پہ حجاج کرتا ہے. حضرت عمر صحابہ کے زمانے میں اپنے عہد خلافت میں منع کرتے تھے لوگوں کو، کہتے تھے کہ نہیں صرف حج کرو، صرف حج کرو. معلوم ہے اللہ کے نبی نے کیا کیا، لیکن حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے صرف مشرکین کی اس غلط رائے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا. اب دیکھو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، علماء صحابہ میں سے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے جیسے سارے بقیہ صحابہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا ہے تو یہ اب قیامت تک کے لیے دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جو آدمی کرنا چاہے افضل یہی ہے کہ دونوں ایک سفر میں کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے فتویٰ دیتے تھے. کیا فتویٰ دیتے تھے معلوم ہے؟ کہتے تھے کہ لوگ حج تمتع کرو، لوگوں حج تمتع کرو، ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کرو. اللہ کے نبی نے یہی کیا ہے. کسی آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ عبداللہ، تم کہتے ہو یا آپ کہتے ہیں کہ حج میں حج تمتع کرو، عمرہ اور حج دونوں کرو، جبکہ آپ کے ابا اسی سے منع کرتے ہیں. آپ کے ابا عمر ہیں، وہ اس سے منع کرتے ہیں. ہم کیسے مانیں؟ بات وہی ہے نا جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے علماء بڑے ہیں، ہمارے بزرگ بڑے ہیں، ہم سے زیادہ علم والے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو بات کہی وہ ہے محبت رسول کا پیمانہ. انہوں نے کہا کہ اقول لکم قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر. اللہ کے بندوں میں اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں اور تم ان کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی بات بتا رہے ہو. اب مجھے ایک بات بتائیں،
عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے گستاخ تھے؟ سب جواب دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کی گستاخی کر رہے تھے؟ نہیں. تو پھر ایک بات بتاؤ، آج اگر یہ دعوت آپ کو دیں کہ محبت رسول کا مطلب یہ کہ ان علماء سے علم لو لیکن ان کے فتوے کو حرف آخر نہ مان کر دلیل کی روشنی میں اگر نبی کی بات ہے اسے اوپر رکھو، تو یہ گستاخی کہاں سے ہو گئی، بے ادبی کہاں سے ہو گئی؟ یہی تو اصل محبت رسول ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہی سبق تمام علماء اور ائمہ فقہا محدثین نے ہم اور آپ کو پڑھایا. حاضرین گرامی قدر، بات کو میں سمیٹ کر ایک نقطے تک لانا چاہتا ہوں. دیکھو، محبت سیدھے سیدھے اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے. وہ فقہی مسائل ہوں، یعنی جو مسلک میں عام طور پہ جھگڑے ہوتے نا، ان مسائل کا معاملہ ہو، وہ اس سے پہلے عقائد کی بات ہو، وہ حلال و حرام کا پیمانہ ہو، اخلاق و عادات ہوں، یہ خود کے معمولات زندگی ہوں، سب میں اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی زندگی کے لیے معیار بنا کر چلنا، یہ اصل میں محبت رسول ہے. اور اسی محبت رسول کا ایک بڑا اہم باب ہے، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں سے محبت کرنا. اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت کرنا نبی کی محبت کا ایک لازمی حصہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی. حضرت عباس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، قریش کے بعض لوگ ہیں اور جو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے ہم سے محبت ان کو نہیں محسوس ہوتی. اللہ کے نبی نے کہا جب تک میری خاطر تم سے محبت نہ کرے ان کا ایمان پورا نہیں ہے. نبی کے گھرانے سے محبت کرنا دین و ایمان کا حصہ ہے. لیکن بھائیو ایک مسئلہ میں سمجھاؤں آپ کو، ایک قصہ پہلے سناتا ہوں، قصہ سنا کر پھر مسئلہ واضح کر لیتا ہوں اور بات سمیٹ لیتا ہوں. ہمارے اپنے علاقے میں ایک مشاعرہ ہوا، مشاعرہ شعر و شاعری کی مجلس. اس میں یہ طے ہوا کہ پہلے جتنے شعراء ہوں گے وہ نعت نبی سنائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنائیں گے. اچھا، مجلس میں علماء بھی تھے، تو ایک عالم نے پہلے ہی اٹھ کر گزارش کی، کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ کے نبی کی نعت سناؤ لیکن نعت نبی میں غلو سے کام نہیں ہونا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے نبی کو آپ کے مقام سے اور آگے بڑھا کر نہیں پیش کرنا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی نعت میں. اچھا، ہو گئی بات، انہوں نے کہہ دیا. آئے شعراء ایک کے بعد ماشاءاللہ بڑی اچھی نعتیں، یعنی اللہ کے نبی کی تعریف میں اشعار سناتے رہے. اس کے بعد ایک شاعر آئے، انہوں نے کہا میں شعر سنانے سے پہلے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، سمجھیے یہ بات بڑی اہم ہے اگر اس موضوع کو سمجھنا ہے آپ. کہنے لگے شعر سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات میری گزارش رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہم گنہگار بندے، ہم سے اللہ کے نبی کی تعریف ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی، ہم اللہ کے نبی کی کما حق تعریف نہیں کر پاتے، ہم غلو کہاں سے کر پائیں گے اللہ کے نبی کی شان میں. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، مجلس میں بیٹھے بعض لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے لگے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ ہم چاہے جو کہہ دیں اللہ کے نبی کے بارے میں، غلو تو نہیں ہوگا ہم سے، حق ہی نہیں ادا ہو سکے گا ہم سے. سمجھ میں آ رہی بات کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو یہی فرق ہے اتباع میں اور اتباع سے ہٹ کر محبت کا دعویٰ کرنے میں، یہی فرق ہے. دیکھو میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، وہ ذات جس کی کما حق ہو تعریف نہیں ہو سکتی وہ رب العالمین ہے. سبحان اللہ. وہ ذات جس کی کما حق ہو تعریف نہیں ہو سکتی وہ رب العالمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف توصیف کرتے ہوئے کہا لا احصی ثناء علیک، اے رب العالمین تیری کما حق ہو میں تعریف نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، تو ہی اپنی کما حق ہو تعریف کر سکتا ہے. تو وہ جس کی کوئی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا وہ رب العالمین. اور جہاں تک امتیوں کا نبی کی تعریف کرنے کا مسئلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پوری تعریف شاید نہ کر پائیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے. دیکھو اتباع اور محبت کا فرق یہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بسا اوقات آدمی محبت میں حد سے تجاوز کر کے غلو بھی اللہ کے نبی کی شان میں کر سکتا ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ پتا ایسے چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، دو باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات اللہ کے نبی نے کہی لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام سے آگے بڑھا دیا.
तुम मुझे मेरे मुकाम से आगे ना बढ़ाओ जैसे ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को उनके मुकाम से आगे बढ़ाया। आप बताओ हजरत ईसा के मसले में गुलू हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। हजरत ईसा ईसा थे, अल्लाह के बंदे थे, हजरत मरियम से पैदा हुए थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, सारे ईसाइयों ने यह मान लिया कि हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं। सारे ईसाइयों ने मान लिया कि खुदा के बेटे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुअजिजा दिया था, वो मुर्दों को जिंदा करते थे। ईसाइयों ने यह मान लिया क्योंकि मुर्दों को जिंदा करते हैं इसीलिए खुदा के बेटे हैं। वो किसी बरस के बीमार को अगर हाथ लगाकर फूंक मारते या इलाज करते वो ठीक हो जाता, अंधा ठीक हो जाता, पैदाइशी नाबीना बीना होता, देखने लगता। कहा देखो ये बीनाई दे देते हैं, ये खुदा के बेटे हैं इसीलिए देते हैं। अल्लाह ने कहा वो नबी थे, नबी की हैसियत से कुछ मौजिजात दिए थे, लेकिन नबी नबी ही थे, नबी से आगे नहीं थे। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे भी मेरे ही मुकाम पे रखो, मेरे मुकाम से आगे ना बढ़ाओ जैसे ईसाइयों ने, नसारा ने हजरत ईसा इब्न मरियम को आगे बढ़ाया। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मेरी शान में गुलू ना करो, मुझे मेरे मुकाम से आगे ना बढ़ाओ, तो इसका मतलब यह हुआ कि नबी की शान में गुलू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। अभी आदमी कहे कि नहीं हमसे नबी की शान ही बयान नहीं होती, नबी की शान में गुलू कहां से हो पाएगा? ये दिमाग की अपनी उपज है। इसका मतलब ये हुआ इत्तिबा करने वाला वो मोहब्बत करता है लेकिन कहता मैं मोहब्बत में गुलू नहीं करूंगा, मैं गर्चे अधूरा हूं लेकिन मुझसे गलती होकर मैं अल्लाह की शान में गुलू कर सकता हूं। दो लड़कियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, बच्चियां दुफ बजाकर दफ बजाकर वो गीत गा रही थी। उसी गीत गाते गाते एक लड़की ने कहा वफीना नबीयुन यअलमु मा फी गदी, हमारे दरमियान एक ऐसे भी नबी हैं जो कल क्या होने वाला है वो भी जानते। अल्लाह के नबी अब तक खामोश सुन रहे थे, जब ये जुमला सुना अल्लाह के नबी ने रोक दिया, रोक कर कहा ये कहना छोड़ दो, इससे पहले जो कह रही थी ना वही कलिमात को क्यों रोका? क्यों रोका? ये वही बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके मुकाम से आगे बढ़ाने वाली बात है। भाइयों मैं ये बात क्यों आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, देखो ये कायदा याद रखो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत और नबी के खानदान वालों से मोहब्बत, ये मोहब्बत भी है और ये अल्लाह की इबादतों में से एक इबादत भी है। आखिरी बात है, ये मेरी आखिरी बात है और बड़ी अहम बात है, इस पर अपनी बात में खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के नबी से मोहब्बत और नबी के घर वालों से, खानदान रसूल से मोहब्बत और असहाब रसूल से मोहब्बत, नबी के सहाबा से मोहब्बत, ये उनसे मोहब्बत भी है लेकिन अल्लाह की इबादतों में से एक इबादत भी है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ना, ये अल्लाह के नबी का हक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। ये हमारा दरूद अल्लाह के नबी का एहतराम और आपका के हक की अदायगी भी है, लेकिन अल्लाह के पास अजर और सवाब कमाने वाली इबादत भी है। तो हमारी मोहब्बत भी है, अल्लाह के नबी से, आले बैते रसूल से, सहाबा से मोहब्बत भी है, लेकिन इस मोहब्बत का दूसरा पहलू यह है कि यह मोहब्बत इबादत भी है। और अब इस इबादत के सिलसिले में एक बात समझो, इबादत कबूल होने, सही होने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए उसके अंदर। इबादत कबूल होने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए उसके अंदर। एक तो यह कि बंदे को मुखलिस होना चाहिए, इखलास के साथ इबादत करनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि वो इबादत सुन्नत और शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। सुन्नत और शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूं, आपको अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, फजर की नमाज दो के बजाय तीन रकात बाजमात पढ़ेंगे, सही होगी? क्यों नहीं होगी? मुखलिस हैं आप, अल्लाह की मोहब्बत में डूब कर पढ़ रहे हैं, लेकिन दो के बजाय तीन पढ़ लेंगे तो नमाज क्या होगी? वो दो भी जाये हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह के पास पकड़ होगी। क्यों? इसलिए कि इबादत मर्जी का नाम नहीं, इबादत अपनी पसंद का नाम नहीं, इबादत अपने शौक का नाम नहीं, इबादत अपने अपने अंदाज तय करने का नाम नहीं। इबादत नाम है उसी तर्ज पर चलने का जो तर्ज अल्लाह के नबी ने सिखाया था। नबी की मोहब्बत भी अगर नबी के तरीके पर चलकर करोगे तभी मोहब्बत होगी। नबी के तरीके से हटकर मोहब्बत करोगे, तुम्हारी नजर में वो मोहब्बत होगी, अल्लाह की नजर में वो मोहब्बत नहीं होगी, रसूलुल्लाह की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक वो मोहब्बत नहीं होगी। यही वो फर्क है मोहब्बत रसूल के सिलसिले में जो लोग नहीं समझ पाते। देखिए एक बात, आज मुहर्रम की 9 तारीख और कल 10 है,
आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रुखसत होने के तकरीबन 50 साल बाद सन 61 हिजरी में 10वीं मुहर्रम के दिन ही हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। दो जुमले आपके सामने रखता हूं, पिछली गुफ्तगू उसके लिए दलील है। देखो, मोहब्बत हुसैन दीनो ईमान का हिस्सा। जो हजरत हुसैन से मोहब्बत ना करे ना, उसका ईमान जो है अधूरा है, उसके ईमान में खलल है। जो अल्लाह के नबी हजरत हुसैन नबी के नवासे से मोहब्बत ना करे। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा, हजरत हसन और हुसैन थे, दोनों को देखकर अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह ताला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। और फिर कहा अल्लाह ताला तू भी इनसे मोहब्बत कर। फिर तीसरी बात अल्लाह के नबी ने कही वो अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह सिर्फ इन दोनों से नहीं, जो भी मुसलमान इन दोनों से मोहब्बत करे अल्लाह तो उनसे भी मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह। हमारी नजर में हजरत हुसैन से मोहब्बत करना अल्लाह की मोहब्बत को पाने का एक जरिया है, एक रास्ता है। मोहब्बत हुसैन दीनो ईमान का हिस्सा है। मातम हुसैन दीनो ईमान से उसका कोई लेना देना नहीं है। मातम हुसैन का दीनो ईमान से कोई लेना देना नहीं। क्यों? यही बात वही, मोहब्बत यहां अंधी नहीं, मनमानी नहीं, मर्जी वाली नहीं, अपने तरीके से तय करने वाली नहीं। मोहब्बत वैसे करो जैसे अल्लाह के नबी ने सिखाई। और अल्लाह के नबी ने साफ तौर पे यह बात कही है कि हलाल नहीं है, जायज नहीं है कि किसी इंतकाल कर जाने वाली शख्सियत पर कोई भी 3 दिन से ज्यादा गमजदा रहे। ये हलाल नहीं है, जायज नहीं, सिवाय बीवी के कि बीवी अपने शौहर के इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन तक इद्दत में रहेगी, वो गमजदा रहेगी। ये है मोहब्बत अल्लाह के बंदो। बात वही आती है, मैंने कहा मोहब्बत दीनो ईमान की बुनियादों में से एक बुनियाद है, लेकिन मोहब्बत वो है जो नबी के तरीके पे चलकर की जाए। इसीलिए मैंने कहा ना, हजरत हुसैन से मोहब्बत दीनो ईमान है, लेकिन मातम हुसैन का दीन से कोई लेना देना नहीं, बल्कि उल्टा हमारे अपने दीन के अंदर बिदात का दर्जा है। और बिदात क्या है मालूम आपको? माई आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती थी, जो आदमी कोई बिदात ईजाद करता है वो हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा रहा है कि नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी ने दीन के मामले में खियानत से काम लिया है। यह है असल में मोहब्बत, कि आप सुन्नत और बिदअत के फर्क को समझें। आप मोहब्बत के नाम पे वो तरीका जो अल्लाह के नबी ने सिखाया और जो तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सिखाया, उसके फर्क को आप समझें। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, बातें बहुत लंबी होंगी, लेकिन मैं आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि एक मर्तबा हम बैठे हुए थे, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा अल्लाह के नबी मतस्सा, क़यामत कब कायम होगी? अल्लाह के नबी ने पूछा मादा आदत लहा, भाई क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, कब आएगी? पहले ये बताओ कि तुमने तैयारी क्या करके रखी है, तुमने तैयारी क्या करके रखी है? सहाबी परेशान हो गए। वो तो सोच रहे थे शायद अल्लाह के नबी कोई वक्त बताएंगे, कोई मुद्दत बताएंगे, लेकिन ये जो उल्टा सवाल आ गया, क्या तैयारी की है? फौरन ठिठक गए, सोचा, और फिर जो सच्चाई दिल में थी वो रख दी। कहा अल्लाह के नबी, ना बहुत ज्यादा नमाजें, ना बहुत ज्यादा सदका, ना बहुत ज्यादा रोजे, यानी फर्ज नमाजों के अलावा नफिल रोजे, नफिल नमाजें, नफिल सदका तो खैरात, बहुत ज्यादा कुछ नहीं मेरे पास। इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, लेकिन अल्लाह के नबी इतनी बात है कि अल्लाह और उसके रसूल से मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं। ये वही मोहब्बत जिसका तज़किरा अब तक हमने सुना ना, वो नहीं जो सिर्फ दावा हो, बल्कि वो जो दलील के तौर पर साबित हो। सच्ची मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा अगर यही बात है तो खुशखबरी सुन लो, अल मर्उ मअ मन अहब, आदमी का हश्र क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की है। यानी नबी से वाकई मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, इत्तिबा वाली मोहब्बत, इताअत वाली मोहब्बत, शरीयत वाली मोहब्बत अगर करोगे, रोज़े महशर अल्लाह ताला नबी के साथ हमारा और आपका हशर करेगा। यही है असल, मैंने कहा ना कि यही मोहब्बत असल ईमान भी है, यही मेरे और आपके ईमान का कमाल और आला दर्जा है। और जितने हम दुनिया में नबी की सुन्नत से, नबी के तरीके से करीब आएंगे, रोज़े क़यामत मेरा और आपका ठिकाना भी जन्नत में नबी से उतना ही करीब होता जाएगा।
یہی پیغام ہمیں سمجھنا ہے اور یہی پیغام دنیا والوں کو سمجھانا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سنت سے، شریعت سے، آپ کے صحابہ سے اور آپ کے خاندان کے جو چشم و چراغ تھے تمام سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور محبت کا جو صحیح معنی و مفہوم ہے اس مفہوم کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.